تشنگان علم آؤ کھل گیا ریان، تشنگان علم آؤ کھل گیا ریان، گلستان علم فن ہے، گلستان علم فن ہے، مسلح ایمان کھل گیا ریان، کھل گیا ریان۔ مدتوں سے آرزو تھی ہو کوئی ایسا چمن، پھول وہ اس میں کھلے مہکے میرا سارا وطن، ہو گیا لو آج پورا، ہو گیا لو آج پورا اپنا یہ ارمان، کھل گیا ریان، کھل گیا ریان۔ وقت کی آواز بھی اس میں سنائی جائے گی، اور جو منزل حقیقی ہے دکھائی جائے گی، بن کے ابھریں گے یہاں، بن کے ابھریں گے یہاں انسان، اب انسان کھل گیا ریان، کھل گیا ریان۔ تشنگان علم آؤ کھل گیا ریان، گلستان علم فن ہے، گلستان علم فن ہے، مسلح ایمان کھل گیا ریان، کھل گیا ریان۔ Now, I would like to call that personality of our school who had such a dream in his eyes that there will be a school in which students are given world's knowledge as well as Deeni knowledge. A school in which every student will practice to make his or her dream true. A school in which students get the first priority to explore and to learn Deeni knowledge. I am talking about none other than the founder as well as the managing director of our school, who is molding our school diamonds, that is our students, with his gentle hands. Now, without wasting no more time, I would like to call the very respected, honorable, humble and a very inspirational personality, Janab Babban Khan sir, to share their views amongst us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ لوگوں کا اب تک اپنے وقت کو قربان کرنا اس مجلس کے نام، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ریان انٹرنیشنل اسکول کی تمام کمیٹی کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس محفل کو سنوارا، اس محفل کی رونق بڑھائی۔ جیسا کہ ہمارے استاد داؤد صاحب نے ابھی یہ فرمایا کہ اس پروگرام کی وجہ، اس مشن کی وجہ میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی جانب سے ہے، صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے یہ کام وجود میں آیا، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں اس کام کے لیے۔ شاید اللہ نے مجھے اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے اور اس کے لیے مجھے کوشش کرنے کے لیے ابھارا ہے، اور آپ لوگوں کی اس میں دعائیں شامل حال ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے دعاؤں میں شامل رہیں اور ہمارے اس مشن، اس ادارے، اس اسکول کے لیے دعائیں فرماتے رہیں۔ آپ کی نوازش ہوگی، کیونکہ بغیر دعاؤں کے کوئی بھی چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے، سوائے دعائیں اور اللہ کے کرم کے علاوہ کوئی کام وجود میں یا کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں دعاؤں سے نوازتے رہیں۔ میں
ان مہمان کا، مہمان خصوصی ڈاکٹر انیس صاحب کا، ساتھ میں جناب مجدد صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی مسافت رامپور سے اس شدید سردی کے وقت میں طے کر ہماری دعوت پر لبیک کہی آپ نے، اور یہاں آ کے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور بچوں کے مورل کو آپ نے بوسٹ کیا۔ ماشاءاللہ آپ کو یہاں پا کر، آپ کی نصیحت آمیز باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ میں تہہ دل سے تمام آڈینس، تمام اپنے مدعو حضرات کا شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ ہمارے جتنے بھی اول صف میں مہمان ہمارے دعوت ناموں پہ آئے موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں، پچھلی سستیوں کو بھلا کر آج تک کی جتنی بھی مجلسیں ہماری رہیں کافی سست رہی، لیکن الحمدللہ اس وقت انہوں نے اس سستی کو اس سردی کے وقت میں اتارا اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ امید ہے کہ آئندہ کی مجالس آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے ضمن میں آپ کو ڈاکٹر انیس صاحب نے بات بتا دی ہے کہ ہمارے مشن کی 3 چیزیں ہیں، 3 جز ہیں۔ ہم اگر 3 جز ایک دوسرے سے الگ پڑ گئے تو ہمارا مشن فیل ہے، اور یہ جز ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارے مشن کی کامیابی طے ہے انشاءاللہ۔ تو وہ آپ نے سنی، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ایک جز ہے اسکول، اس کا مینجمنٹ کمیٹی، ساتھ میں ٹیچنگ اسٹاف۔ اس کے ساتھ دوسرا جز ہے پیرنٹس، جن پیرنٹس نے اپنے وقت بچوں پر توجہ دی اور ایسے اسکولز کا انتخاب کیا جہاں پہ بچے کو صحیح تعلیم اور تربیت مل سکے، تو یہ دوسرا جز۔ تیسرا جز خود بچے، اگر بچے پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، بچے پڑھائی سے جی چراتے ہیں، تو یہ دونوں جز بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ لہذا تینوں جز کو ملا کر ہی کوئی کامیابی کی دلیل بن سکتی ہے، اور ان کی کوشش اور کاوشوں سے ہی کامیابی انشاءاللہ ان بچوں کے قدم چومے گی۔ تو الحمدللہ پروگرام آپ نے بچوں کا دیکھا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بچوں کو انشاءاللہ اس سے تقویت ملے گی۔ اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، خامیاں، کمیاں ہوئی ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کو درگزر بھی فرمائیں، اور ساتھ میں نصیحت کے طور پر اگر کہیں ہم سے کوتاہی غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح بھی فرمائیں۔ اس میں ذرا سا بھی آپ کو ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ امید ہے ایسا کریں گے۔ ساتھ ہی میں بار بار اپنی مجالس محفلوں میں اپنی مشن کو واضح کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن چونکہ اتنی بڑی گیدرنگ ابھی تک ہماری مجلسوں میں نہیں تھی، اسکول کے اندر پروگرام ہوتا تھا تو وہ نہیں ہو پایا، تو لہٰذا میں آپ تک پھر سے وہ اپنا مشن اور ویژن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہ اسکول کھولا ہے اس کے پیچھے کیا مشن ہے، ہمارا کیا ویژن ہے۔ اگر وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو شاید جن پیرنٹس کے بچے یہاں ہیں ان کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھے گا، جن کے بچے یہاں نہیں ہیں شاید وہ اس پر پھر سے غور و فکر کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی غلطی کا شکار ہیں کہ ہم بچے یہاں نہ بھیج کے کہیں دوسری جگہ بھیجتے ہیں۔ تو ویژن میں، ہمارے مشن میں ہمارے یہ شامل ہے کہ ہم بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ایک نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک کی جو تعلیم ہے، اب تک کی جو ہم نے تعلیم اپنے علاقے میں دیکھی ہے، حالانکہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف انداز سے پڑھائی و لکھائی ہوتی ہے، لیکن اپنے علاقے میں جو پڑھائی ہو رہی ہے اس کے 2 ہی پیٹرن ہیں جو ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے مدرسہ پیٹرن، ایک ہے کانوینٹ اسکولنگ یا گورنمنٹ اسکولنگ۔ تو ان پیٹرن پر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو سمجھتے ہیں۔ جن بچوں کو، جن کے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے دینی تعلیم حاصل کریں، تو ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی آپشن باقی ہوتا ہے کہ وہ مدرسے میں بھیجیں۔ جو ٹریڈیشنل مدرسے ہیں، جو ہمارے ٹریڈیشنل مدرسے ہیں، ان کی حالت سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ جو صحیح الذہن
اور اپنی بچے کی زندگی کے بارے میں فکر رکھنے والے پیرنٹس ہوتے ہیں اور دین کی بھی فکر رکھتے ہیں، وہ اس پر فکر کرتے ہیں کہ آیا ہم اپنے بچے کو مدرسہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ جب مدرسوں کی ہم حالت دیکھتے ہیں تو پیرنٹس کو محسوس ہوتا ہے، جو سمجھدار پیرنٹس ہیں، کہ یہاں بھیجنے کے بعد بھی بچے کا مستقبل دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ رزلٹ مدارس کے اپنی جگہ آتے ہیں لیکن پرسنٹیج میں رزلٹ بہت اچھے نہیں آتے، کیونکہ جس طرح کی تعلیم کا پیٹرن چل رہا ہے مدارس کا، اس میں سدھار کی ضرورت ہے۔ یقیناً اسکالرز نکلتے مدارس سے، لیکن جس پائے کے اسکالر اتنا وقت صرف کرنے کے بعد نکلنے چاہیے، وہ اسکالرز وہاں سے نہیں مل پاتے ہمیں، لہٰذا وہ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پھر اپنے قدم کو پیچھے کھینچتے ہیں، کہیں وہ پھر دوسری طرف سوچتے ہیں، پھر جاتے ہیں وہ کانوینٹ اسکولنگ کی طرف۔ وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں لاچار بیچارہ کیا کرتا، اس لحاظ سے وہ نہ چاہ کے بھی ان کو اپنے بچے کا ایڈمیشن دونوں میں سے کسی ایک جگہ کرانا ہی ہوتا ہے۔ فرض کرو وہ بچے کا ایڈمیشن اپنا کانوینٹ اسکول میں کرا دیتے ہیں، جس کو میں بہت عرصے سے محسوس کر رہا تھا، اس اسکول کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، تب سے میں اپنے بچوں کو لے کے فکر مند تھا، میں بار بار سوچتا تھا، وہاں کے مینجمنٹ سے بات کرتا تھا، کئی اسکولز میں نے اپنے بچوں کے لیے بدلے اور میں نے ان کے مینجمنٹ سے بات کی، ان کے اسکولنگ پیٹرن پہ بات کی، ان کے ڈریس کوڈ پر بات کی، ان کے سسٹم پر بات کی، لیکن جواب ہمارا ریفیوزل میں ملا کہ آپ کی بات یہاں نہیں چلنے والی، یہاں تو جو سسٹم ہے وہ چلے گا۔ اس سے ہٹ کے بھی بچوں کے ساتھ اور بھی چیزیں میں نے دیکھی، لیکن وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بچوں کا مستقبل آخر ہم کیسے سنواریں، مستقبل کو بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں ایجوکیشن ہم کس طرح دے سکیں۔ اسی چیز کو سوچتے میں یہ اس مقام منزل پر آیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ساتھ میں ساتھی ملے، پھر ہم نے یہ مشن کو شروع کیا۔ تو میں بات وہاں سے شروع لیتا ہوں کہ پیرنٹ نے بچے کی اسکولنگ کانوینٹ اسکول میں شروع کرا دی۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، اسے دینداری کی سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے طریقے سے اسکولنگ دیتے ہیں، وہاں شرک و بدعت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، بچے کو نہ چاہ کے بھی اس ماحول سے وہ چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ سچائی یہ ہے بچہ سکھانے پہ بہت کم سیکھتا ہے، بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، لہٰذا ہم کچھ بھی اس کو سکھاتے رہیں، گھر میں سکھائیں، اسکول میں سکھائیں، اس کا اثر پازیٹیو نہیں لے گا بچہ، جتنا بچہ جا کے وہاں پہ نیگیٹو چیزیں سیکھ کر لے لیتا ہے، دیکھ کر لیتا ہے۔ اب بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، بچہ گھر پر آتا ہے، گھر سے جاتا ہے، گھر پر آ کے وہ اپنا جو بھی کھانا پینا ہے، اس کے بعد اس پیرنٹس کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کو تھوڑا سا دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ دینی تعلیم کے نام پہ وہ گھنٹے بھر کی کلاس کے لیے تو ٹیوشن بھیجتے ہیں یا کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ جا کے وہ سالوں سال چیزوں کو پڑھتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ وہ انٹر تک کے لیول پر جا کے یا 8 کے لیول پر جا کر بچوں کو کچھ قرآن کے بارے میں کچھ پڑھنا آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی صرف اتنا کہ صرف یہ مانیے کہ قرآن میں انگلی پھیرنا اس کو آتا ہے، دین میں وہ باتیں پوچھو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، دعاؤں کے نام پہ چند چیزیں یاد ہوتی ہیں، باقی اسے معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے اس اسکول کے بچوں نے جو بھی آیات، احادیث، تھاٹس آپ کے سامنے رکھے، ان کو الحمدللہ عربی میں پیش کیا، اس کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کے بعد ہندی اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بچے کو ہر لینگویج میں اس کی ٹیچنگ کی جا رہی ہے، بچے کو کسی بھی لینگویج سے دور نہیں رکھا جا رہا ہے، کسی خاص لینگویج پر اس کو نہیں روکا جا رہا ہے، اس کے لیے ساری لینگویجز سکھائی جا رہی ہیں، جس سے بچہ اپنے زندگی کو صحیح انداز سے جی سکے۔ تو بچہ وہاں جا رہا ہے، وہاں سے جانے کے بعد گھر آتا ہے، گھر پہ آ کے بچہ تھکا ہوتا ہے، آرا تھکا تھوڑا بہت پڑھا، باقی سو گیا، اس کو کچھ نہیں ملا، اور صبح کو اسی طریقے سے اس کی زندگی چلتی ہے۔ اب اس فکر کو لے کے جو پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو آخر ایک عجیب سی پڑھائی ہے، نہ بچہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، کیونکہ اگر اس کا 1 گھنٹہ وہاں جاتا ہے پڑھائی میں تو وہ بھی اس کا ویسٹ ہو رہا ہے، وہاں اس کو ملا کچھ نہیں، اس کی اسٹڈی بیکار ہو رہی ہے۔ ہم نے ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، جو اس سے پہلے دوسری جگہوں پہ چلتی ہے پڑھائی، کوئی یہ نئی چیز ہم نے پیش نہیں کی ہے۔ آپ ساؤتھ میں جائیے، علی گڑھ جائیے، دہلی جائیے، اس کے آگے جائیے، آپ کو سب جگہ چیزیں یہ مل سکتی ہیں۔
تو اسی چیز کو ہم نے یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ اس میں بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے, لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے اس مشن کو, اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو, جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وہ اس میں پرووک کریں گے کہ ہم آگے اس میں کام کریں, اور اسی طریقے سے آپ ماؤتھ پبلسٹی لوگوں تک کریں گے کہ اپنے بچوں کو کہیں اور نہ بھیج کے ایسی جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ دونوں پڑھائیاں ہمارے بچوں کو ساتھ ساتھ مل رہی ہیں. تو اس مشن میں یہ چیز ہمارے شامل ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکیڈمک بھی دیکھا, اسپورٹس بھی دیکھا, اس میں بھی ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. بچے کو سیلف ڈیفنس کے لیے, بچے کو اپنی پوری صلاحیت جو اس کے اندر ہو سکتی ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے ہر طرح کے پروگراموں کو وجود میں لائے, جس سے بچے کی جو صلاحیت ہو اس کو گرفت کیا جا سکے, پکڑا جا سکے, بچہ کر کیا سکتا ہے, جس طرح سے جس چیز میں ماسٹر و ماہر بن سکتا ہے ہم اس طرح اس کو لے آنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی لائن اور ایک ہی پٹری میں سارے بچوں کو ہانکیں اور اس پر وہ محدود ہو جائیں. انشاءاللہ جس طرح کے بچے کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس صلاحیت کو پورے کا پورا ایکسپلور کرنے کی ہم کوشش کریں گے, اور اس کا فائدہ اس کو بچے کو زندگی میں انشاءاللہ حاصل ہونا ہے. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس چیز پر اطمینان کرنا چاہیے کہ جو اسکول جس مشن کو لے کر چل رہا ہے وہ آپ کے بچوں کی دنیا میں اور آخرت میں خیر و بھلائی کا مشن ہے. کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی نئی چیز ہم یہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے آپ بات سمجھ ہی چکے ہیں, کسی طرح کی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور آنے والے وقت میں جو بہترین مشن اور مشورے ہوں گے اس کو بھی اس میں امپلیمنٹ کریں گے, انوالو کریں گے. ایسا نہیں ہے کوئی ایک خاص لائن اور لکیر کھینچ دی گئی ہو اس سے بالکل نہیں ہٹا جا سکتا, اس میں بہتری کے کوئی طریقے نہیں سجائے جا سکتے, وہ ضرور ہیں انشاءاللہ وہ کیے جائیں گے. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگ امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے پروگرام میں شامل رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا, مہربانی. آتی ہے دعا بن کے